بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کا جو ادارہ ہے جامعہ دارالعلوم کراچی، وہاں سے یہ فتویٰ آیا ہے، اور یہ فتویٰ ہے سعد صاحب سے متعلق۔ سعد صاحب نے ممبئی اجتماع کے اندر جو باتیں کہی تھیں، جن باتوں پر اہل علم کی طرف سے اعتراض ہوا اور یہ کہا گیا کہ آپ کی باتیں صحیح نہیں ہیں، تو اب جو جامعہ دارالعلوم کراچی ہے وہاں سے بھی فتویٰ آ گیا ہے۔ تو دیکھیں، اس فتوے کو دیکھ لیتے ہیں، جو سوال کیا گیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور جو جواب لکھا گیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ سعد صاحب دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے واپس بھی آ گئے۔ حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہ العالیہ کا بیان آیا، حضرت کی گفتگو آئی فون پر۔ حضرت نے فرمایا کہ اب تو وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت باتیں کر رہے ہیں اور فتووں کو چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، علماء کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تو حضرت محترم صاحب نے یہ باتیں فرمائیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کوئی بھی سلیقہ مند آدمی ہوگا، کوئی بھی تبلیغ جماعت کا خیر خواہ ہوگا، وہ کبھی ظاہر ہے جب علماء کہہ دیں گے کہ بھئی آپ کی باتیں صحیح نہیں ہیں، آپ کو یہ باتیں نہیں دہرانی چاہیے، یہ باتیں آپ کو نہیں کہنی چاہیے، تو ان باتوں کو بند کر دے گا۔ آپ اہل علم کا طریق اگر دیکھیں ماضی میں، وہ یہ رہا ہے کہ جب ان کو توجہ دلائی جاتی تھی کہ آپ کی بات تو صحیح نہیں ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی بات پر اڑ جاتے ہوں، ضد کرنے لگتے ہوں، بلکہ وہ فوراً رجوع کر لیا کرتے تھے۔ سعد صاحب کیا کر رہے ہیں کہ وہ جب کوئی بات کہہ دیتے ہیں اور پھر علماء کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کی یہ بات تو صحیح نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو ختم کر دیں وہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ بھئی آئندہ میں یہ بات نہیں کروں گا، یا یہ سوچ لیں کہ بھئی امت کے لیے مفید یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں، اور ضرورت ہی کیا ہے تبلیغ جماعت میں اس طرح کی باتیں کرنے کی، اختلافی باتیں، انتشار کی باتیں۔ تبلیغ جماعت کا تو یہ مزاج ہی نہیں ہے، آپ کا تو ایک طریقہ کار ہے، کام ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو کوئی بھی سلیقہ مند آدمی ہوگا وہ باتیں نہیں دہرائے گا، نہیں کہے گا، لیکن یہ حضرات کیا کر رہے ہیں، یہ حضرات جن باتوں سے منع کیا جا رہا ہے انہی باتوں کو بار بار دہرا رہے ہیں۔ اب دیکھیں ممبئی میں جو اجتماع ہوا اس میں تو یہ باتیں کہی گئیں، اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا کہ سعد صاحب نے باتیں نہ کہی ہوں، یہی باتیں پھر انہوں نے دہرائی۔ دارالعلوم دیوبند سے واپس آنے کے بعد ان کا 26 مارچ کا غالباً بیان ہے، اس بیان کے اندر تقریباً انہوں نے وہ تمام باتیں دہرا دی ہیں جن باتوں پر اہل علم کو اعتراض ہے۔ وہ تمام اس بیان کو آپ شروع سے لے کے آخر تک سماعت کر لیجئے گا، اگر آپ کہیں گے تو میں انشاءاللہ وہ بیان بھی آپ کو دے دوں گا۔ تو اس بیان کے اندر وہ تمام باتیں جو ہیں انہوں نے دہرا دی ہیں، اور صرف یہ نہیں ہو رہا ہے کہ وہ دہرانے، ان کے متبعین بھی یہی کر رہے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں انہی باتوں کو جو ہے دہرایا جا رہا ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں، باقاعدہ چاہتے ہیں کہ ہمارا امتیاز ہو، الگ سے ہمیں جانا جائے، ہماری ایک الگ سے پہچان ہو، ہمارا فرقہ ہو، ہماری جماعت ہو، ایسا مزاج جو ہے ان کا بنتا جا رہا ہے۔ ورنہ تو تبلیغی جماعت کا کوئی بھی خیر خواہ ہوگا، کوئی بھی بڑا آدمی ہوگا، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ وہ تو اتحاد کی بات، تبلیغی جماعت کا تو مزاج یہ رہا ہے کہ اگر کسی بزرگ کو جا کے توجہ دلائی گئی کہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے، تو علماء کے سامنے وہ جھک جایا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم آئندہ یہ باتیں نہیں کریں گے، ہم اپنی اصلاح کر لیں گے۔ یہ مزاج رہا ہے، لیکن اس مزاج سے ہٹ کر جن باتوں کو منع کیا جائے وہی باتیں بار بار دہرائی جائیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری الگ سے شناخت ہو، ہمارا فرقہ ہو، ہماری جماعت ہو، الگ سے پتہ لگے کہ ہاں ہمارے یہ نظریات ہیں اور ہمارے یہ خیالات ہیں، اور باقی ساری دنیا جو کچھ بھی کہے وہ کہتی رہے، لیکن میں نے جو کچھ سمجھ لیا ہے صحابہ کرام کی زندگی سے اور قرآن و سنت سے، جو کچھ میں نے سمجھ لیا ہے وہی برحق ہے، وہی صحیح ہے۔ اس کے علاوہ لوگ لاکھ باتیں کہتے رہیں، علماء کچھ بھی کہتے رہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ فتویٰ دیکھ لیجیے آپ، اس میں ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ممبئی میں ایک تبلیغی اجتماع ہوا جس میں مولانا صاحب نے بیان دیا کہ میری بات سب یاد رکھیں کہ ایمان کی تکمیل کا صرف ایک واحد سبب دعوت ہے، اس کے علاوہ اللہ کی قسم کوئی سبب ایمان کی تکمیل کا نہیں ہے۔ میں تو قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، دعوت اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ نہ تہجد ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، کچھ نہیں ہے۔ میں کھل کر کہہ رہا ہوں، درائز کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، انفرادی عبادات سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، یہ اب جو ان کے متبعین ہیں وہ بھی انہی باتوں کو دہرا رہے ہیں۔ بات تو وہ ہیں جو دلائل دینے پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہی بات، جیسے جو اہل باطل ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے نا
کہ بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں وہ کیا کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے بھی یہی بات لکھ رکھی ہے، حالانکہ وہاں کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے، سیاق و سباق اس کا کچھ اور ہوتا ہے. اور اگر کسی جگہ کسی عالم نے وہ بات اسی طرح سے لکھ بھی رکھی ہے تو جب دیگر دلائل موجود ہیں، دوسرے دلائل سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ بھئی اس طرح کی تعبیریں اختیار کرنا اور اس طرح سے باتیں کرنا درست نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے. کوئی عالم دین اگر کوئی لکھ کے چلے گئے ہیں تو ان عالم دین کی بات بھی تو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھی جائے گی نا. تو جب سارے علماء یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے تو پھر مان لینا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ بات صحیح نہیں ہے. کیا مصیبت پڑی ہے کہ نہیں زبردستی اس کو ثابت کرنا ہی ہے کہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں وہ تو فلاں جگہ لکھا ہوا ہے اور ایسے ہی لکھا گیا ہے اور ایسے ہی آپ کو ماننا ہے. سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیوں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو بہرحال سوال کیا گیا ہے کہ کیا ایسا کہنا درست ہے، رہبری فرمائے. تو دیکھیں جواب میں لکھا گیا ہے، جواب میں لکھتے ہیں کہ سوال میں مذکور تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ صاحب نے تبلیغ اجتماع میں جس دعوت کا ذکر فرمایا ہے اس سے مراد مروجہ دعوت و تبلیغ ہے، جبکہ ان کی مذکورہ باتیں نہ صرف انتہائی غیر محتاط ہیں بلکہ قرآن و حدیث کی کئی نصوص سے بھی متصادم ہے. قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہیں ان کی باتیں، کیونکہ تکمیل ایمان کا واحد سبب صرف دعوت کو قرار دینا اور اس کے بغیر ایمان کی تکمیل کی نفی کرنا. یہ کہتے ہیں نا کہ اس کے بغیر ایمان کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی ہے. قرآن و حدیث میں مذکور بہت سی ایسی باتوں کا انکار لازم آ رہا ہے جن کو صریح نصوص میں کمال ایمان کا سبب اور ذریعہ بتایا گیا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان سے بھی ایمان کی تکمیل ہوتی ہے اور ان سب کا آپ انکار کر دے رہے ہیں. تو ایسی باتوں کا انکار لازم آ رہا ہے. مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کامل ایمان مؤمنین ان کو بتا رہے ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد اس میں شک نہیں کرتے ہیں اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی سے محبت کی اللہ کی رضا کے لیے، اگر عداوت رکھی تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، اور اگر دینے سے بعد رہا تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے، تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. بہرحال یہ صرف بطور نمونہ کے ذکر کر دیا گیا ہے، ورنہ بے شمار نصوص موجود ہیں جن سے مذکورہ باتیں متصادم ہیں. اس لیے اگر واقعتاً کوئی شخص ایسی باتیں کرتا ہے یا کسی نے ایسی باتیں کی ہیں تو اس پر لازم ہے کہ ایسی باتوں سے مکمل اجتناب کرے. ابھی مفتیان کرام فرما رہے ہیں ان سے کہ بھئی ان باتوں سے بچو، لیکن یہ حضرات کیا ہے ابھی جو ہے تازہ بیان ہے اس میں بھی انہی باتوں کو جو ہے دہرا دیا ہے. پھر انہوں نے کچھ حوالے دے رکھے ہیں، قرآن مجید کی آیت ذکر کر رکھی ہے اور حدیث ذکر کر رکھی ہے، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. پھر آگے لکھتے ہیں کہ یہاں یہ ذکر کر دینا بھی مناسب ہے کہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جو ہمارے بزرگوں نے شروع فرمایا ہے وہ بھی بہت مفید ہے اور اس کے ذریعے بھی آدمی اپنے ایمان و اعمال میں ترقی کر سکتا ہے، لیکن اس کی فضیلت و افادیت سوال میں مذکور الفاظ سے بیان کرنا ہرگز درست نہیں ہے. اس کی اصلاح ضروری ہے. نیز یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نفس دعوت و تبلیغ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس لیے کہ یہ بات بھی بار بار اور جو تازہ بیان آیا ہے اس میں اس بات کو بھی دہرایا ہے انہوں نے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ جماعت اس میں جو ہے وقت لگانا کوئی فرض نہیں ہے، وہ باقاعدہ اس کو فرض کہتے ہیں، اور جو ان کا مخصوص طریقہ کار ہے اسی کو فرض کہتے ہیں وہ. اس لیے کہ دوسرے طریقوں سے جو دعوت کی جاتی ہے اس کی نفی کرتے ہیں کہ قلم سے اگر کوئی کر رہا ہے تو باقاعدہ کہیں گے کہ اس سے تو دعوت کی تکمیل ہوگی نہیں، ایسے دعوت تھوڑی نہ دی جاتی ہے، اس کو تو منع کرتے ہیں. تو یہ جو مخصوص طریقہ ہے اسی کو ضروری سمجھتے ہیں. نیز یہاں بھی یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نفس دعوت و تبلیغ کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی کسی خاص ترتیب اور حیت کے بغیر دوسروں کو نیکی کرنے کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ نفس تبلیغ کے مختلف درجات ہیں، بعض صورتوں میں فرض ہے اور بعض صورتوں میں نہیں. جن صورتوں میں تبلیغ فرض ہے ان میں سے بعض صورتوں میں فرض عین ہے. مثلا اپنے اہل و عیال اور ماتحتوں کو اپنی اپنی طاقت و قدرت کے مطابق تبلیغ کرنا فرض عین ہے. لیکن جب صاحب بیان کرتے ہیں تو ایسے گڈمڑ کر دیتے ہیں ان باتوں کو کہ سننے والوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو مخصوص طریقہ ہے یہی فرض عین ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ترجمہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم سب نگہبان ہو اور تم سب سے اپنی اپنی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور بعض صورتوں میں فرض کفایہ ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی امت جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم کرے
اور برائی سے روکے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ لیکن تبلیغی جماعت کی مروجہ شکل میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، جس میں خاص ترتیب سے دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے جو معروف ہے، تو یہ طریقہ بعد کے نیک صالح اور مخلص علماء کرام نے وضع کیا ہے۔ انہوں نے، یہ سب جانتے ہیں کہ بعد کے حضرات نے اس کو تیار کیا ہے، جو بلا شبہ امت کے لیے زمانے کے حالات کے لحاظ سے نہایت مفید اور نافع ہے۔ ان تمام علماء کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ علماء جب بھی اس طرح کی بات لکھتے ہیں تو یہ وضاحت کرتے ہیں کہ بھئی یہ طریقہ مفید ہے، فائدے سے خالی نہیں ہے، تبلیغ جماعت سے جڑنا چاہیے، وابستہ ہونا چاہیے۔ لیکن جب اصلاح کی بات، اتنی بات تو ان کی لے لی جاتی ہے، لیکن جب اصلاح کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی اصلاح کرو، وہاں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ عجیب مزاج بنتا جا رہا ہے۔ لیکن اس شکل میں تبلیغ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اور نہ سنت ہے اور نہ مستحب ہے۔ یہ جو مخصوص طریقہ کار ہے، اس شکل میں تبلیغ نہ فرض ہے نہ، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی یہی ہے، اس شکل میں نہ تبلیغ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ مستحب ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ مباح ہے، جائز ہے۔ یعنی اس خاص اور معروف ترتیب کے ساتھ تبلیغ کے ثواب میں اضافے کا اعتقاد رکھنا درست نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ مزاج بن گیا ہے نا کہ اگر کوئی کسی دوسرے طریقے سے تبلیغ کر رہا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ تبلیغ کا کام نہیں کر رہا ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے جڑ کر کام کریں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں زیادہ ثواب ملے گا۔ کسی اور خاص طریقے سے اگر آپ کرو گے تو وہاں تو ذہنوں سے نکل ہی گیا ہے بالکل، وہاں تو یہ تصور ہی نہیں آتا ہے کہ یہ حضرات بھی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ تبلیغ کا کام تو بس یہی مخصوص طریقہ ہے، اسی کا نام تبلیغ ہے۔ تو یہ خیال درست نہیں ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ یعنی اس خاص اور معروف ترتیب کے ساتھ تبلیغ کے ثواب میں اضافے کا اعتقاد رکھنا درست نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے اور دوسرا آدمی اس خاص ترتیب میں جڑا ہوا ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دوسرے آدمی کو خاص ترتیب میں جڑے رہنے کی وجہ سے تبلیغ کا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور پہلے شخص کو اس خاص ترتیب کی مخالفت کی وجہ سے کم ثواب ملتا ہے۔ دو لوگ اگر تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو ایک آدمی دعوت جو مخصوص طریقہ ہے اس سے جڑ کے کام کرتا ہے، اور ایک آدمی اس سے جڑ کر نہیں کرتا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو جڑ کر کام کر رہا ہے اس مخصوص طریقے سے اس کو زیادہ ثواب مل رہا ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ بھئی دونوں محنت کر رہے ہیں، دونوں کو ثواب مل رہا ہے، تو اور پہلے شخص کو اس خاص طریقے کے ساتھ مخالف کی وجہ سے کم ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے ہر آدمی کے لیے تبلیغی جماعت میں وقت لگانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ واللہ عالم بالصواب، اور یہ مفتیان کرام کے دستخط ہیں۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی، اور اللہ کرے کہ ان حضرات کی بھی بات سمجھ میں آئے۔ بھئی کیا ضرورت پڑی آپ کو ان مسائل کو چھیڑنے کی؟ آپ اگر مخلص ہیں تبلیغ کے حوالے سے تو آپ کو تو جوڑنے کا کام کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی بات آپ کی زبان سے نکلنی ہی نہیں چاہیے جس پر علماء کو اعتراض ہو رہا ہو، لیکن ڈھونڈ کے وہی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، بار بار انہی باتوں کو دہرایا جا رہا ہے جن باتوں پر اہل علم کو اعتراض ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت عقل سلیم عطا کرے اور ہدایت سے نوازے۔ السلام علیکم۔